وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کافی سارے دوستوں نے یہ سوال پوچھا ہے، یہ اصلی پیر اور نقلی پیر کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شریعت کے مطابق چلے وہ تو اصلی، اور جو شریعت کے مطابق نہ چلے وہ نقلی۔ لیکن مزید تفصیل قرآن و سنت کے مطابق شیخ ابو محمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی شیخ ابو محمد صاحب، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جیلانی صاحب، یہ جو سوال ہے اصلی پیر اور جعلی پیر، تو میں یہ عرض کر دوں کہ پہلی بات، اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پیری فقیری کا۔ اسلام کے اندر شریعت ہے، اور شریعت وہ ہے جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قرآن حکیم کی شکل میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں یہ شریعت ہے، اور اسی کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ حکم ہے قرآن میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرمایا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کی اتباع مت کرو۔ یہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ہمارے لیے پیر، راہبر، رہنما، رسول وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی ہمارے راہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ لہذا ان کی موجودگی میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی پیری فقیری کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارے بڑا قول چلتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، تو یہ شیطانوں نے بات بنائی ہوگی، لیکن شریعت نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ ہمارا پیر ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی موجودگی میں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ باقی اگر کوئی پھر بھی پیر بننے پر بضد ہے کہ اصلی اور جعلی پھر بھی بتائیں اور سمجھائیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی یہ شوق رکھتا ہی ہے کہ کوئی پیر ہو اور پیر کوئی بنے، تو وہ ہمارے لیے پیر ہے یا ہمارا راہبر ہے، رہنما ہے، جو ممبر رسول پر بیٹھے، ہمیں قرآن سکھائے، ہمیں حدیث سکھائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرے، ہمیں جنت کی راہ پر ڈالے اور ہمیں جہنم کی راہ سے روکے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ اصلی پیر ہے۔ باقی یہ جو ہمارے ملکوں میں بنے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو صرف اور صرف تعویذ دینے، لوگوں کو صرف پھو پھو کرنا اور کہنا کہ جناب یہ بہت بڑی سرکار ہے، گدی نشیں ہیں، سجادہ نشیں ہیں، اور فلاں فلاں ان کے سلسلے ہیں، تو یہ اپنے بنائے ہوئے سلسلے ہیں۔ شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمارے لیے دین کے اندر جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی لوگوں نے یہ جو ہمارے رنگ پاکستان میں، ہندوستان میں اور بھی کچھ ملکوں میں جو بنے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ اب اس ایجاد کا آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں۔ پیری فقیری کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوتی، لوگوں کے مال لوٹے جاتے ہیں، ایمان برباد کیے جاتے ہیں، عزتیں برباد ہوتی ہیں، اور لوگوں کی دنیا اور آخرت برباد کی جاتی ہے۔ تو آئیں، حق کی طرف آئیں، سچ کی طرف آئیں۔ حق اور سچ اللہ کا پیغام ہے، حق اور سچ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو اختیار کر لیں، اور جو اسی کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو سیدھی راہ کی طرف بلائے، آپ کو گناہوں سے رکنے کا کہے، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اخلاقیات اور معاشرت میں اچھے طریقے سے رہنے کی چیزیں آپ کو سکھاتا ہے، تو میں کہوں گا وہ آپ کا راہبر ہے، رہنما ہے، اور آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ آپ اس کو پیر کا نام دینا چاہتے ہیں تو دے لیں، لیکن پھر بھی میں آخر میں یہ کہوں گا، پیری فقیری کا باقاعدہ یہ جو نظام ہمارے چل رہا ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ باقی یہ سب لوگ جعلی ہیں کہ جو اپنی دکانیں چلائے بیٹھے ہیں، دکانیں سجائے بیٹھے ہیں، لوگوں سے مال پیسے لے کر، دم پھوکے مار کے، اور جناب ان سے بکرے لے کے، مرغے لے کے، کپڑے لے کے، چادریں چڑھا کے، نہ جانے کیا کچھ کر کے ان کے ایمان برباد کر رہے ہیں، عزتیں برباد کر رہے ہیں، ان کی جنت کی طرف رہنمائی نہیں کر رہے، بلکہ خود بھی جہنم کی طرف جا رہے ہیں،
اور لوگوں کو بھی جہنم کی طرف لے جانے کے اندر کوشاں ہیں، تو ان سے بچیے، خود بھی بچیے، آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔